ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 28، 29 اور 30 یہ 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے جو ڈاؤٹ فل ہو۔ ہاں، کسی کی عقل میں اگر کمی ہو یا سمجھنے میں غلطی ہو جس کی وجہ سے ڈاؤٹ پیدا ہو الگ بات ہے، فی نفسی قرآن میں کوئی ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے۔ پھر انسانوں کی 3 قسمیں اللہ نے بتائی۔ پہلی قسم وہ ہے جو اللہ کی بات کو ماننے والے مومنین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اللہ کی طرف سے کامیاب ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی اللہ نے بتائی جو کھلم کھلا اللہ کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، اس کو اللہ نے بتایا ان الذین کفروا سے۔ پھر سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ جو شروع ہوتا ہے پورا مکمل رکوع سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، یہ تیسری قسم کے انسانوں کے بارے میں ہے جن کو میں اور آپ منافقین کہتے ہیں۔ ظاہر اعتبار سے تو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن دل سے اللہ کو ناپسند کرتے تھے، ایمان کی جو ہے ترقی کو پسند نہیں کرتے تھے، ایمان کی ترقی کو دیکھ کر ان کے دل جلتے تھے۔ پھر ان میں بھی 2 قسمیں تھی، کچھ وہ تھے جو بہت زیادہ کٹر قسم کے تھے اور کچھ وہ تھے جو زیادہ کٹر قسم کے تو نہیں تھے لیکن پھر بھی کبھی حالات مسلمانوں کی طرف آ جاتے، بدر میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تو ذرا اسلام کی طرف جھکاؤ ہوتا، احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا تو پھر ادھر سے لے جاتے، ایسا۔ تو اس طرح سے جو ہے 3 قسمیں انسانوں کی بتائی گئی۔ پھر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 میں اب اللہ کا اصل پیغام لوگوں کی طرف آیا۔ شروع میں تو قرآن کے بے عیب ہونے کو بتایا گیا، پھر انسانوں کی 3 قسموں کو بتایا گیا، اس کے بعد اللہ سب سے پہلا خطاب لوگوں سے کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کو اللہ کو ایک مانو۔ توحید کی دعوت سب سے پہلا پیغام ہے قرآن کریم کا، یہ تیسرے رکوع کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کو، اللہ کے ایک ہونے کی دلیلوں کو سب اللہ نے اس میں بیان کیا۔ پھر 2 آیتوں کے بعد قرآن کریم کے برحق ہونے کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیغمبر ہونے کو بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد آخرت کا عقیدہ ذکر کیا گیا۔ تو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 میں اسلام کے جو 3 بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ قرآن کریم جو ہے ایک ہی ٹاپک کو ایک پارے میں نہیں بیان کرتا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے پارے میں صرف توحید کی آیتیں ہیں، دوسرے پارے میں صرف رسالت کی باتیں ہیں،
تیسرے میں صرف جنت کا ذکر ہے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن کریم کو اللہ نے ایسا بنایا کہ آدمی جہاں سے بھی کھول کر پڑھے گا اس میں اس کو ہدایت ملے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرتب کیا ہے۔ تو توحید، رسالت، آخرت، یہ تین باتیں آئی۔ گزشتہ جو آیتیں پڑھی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کے اندر خوبی کو بھی خرابی بنا کر پیش کرتے ہیں، اسلام کی خوبی کو بھی خرابی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہوتا ہے جب آدمی کی نظر اور آدمی کا خیال غلط ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں تو اس کا عیب بھی، اس کا ہنر بھی عیب لگتا ہے، اور کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا عیب بھی ہنر لگتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے چونٹی کی مثال دی، مکھڑی کی مثال دی، مچھر کی مثال دی۔ تو یہ مثالیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھی، بتوں کی بے بسی کو بتانے کے لیے اللہ نے دی کہ تمہارے بت اتنے لاچار، اتنے کمزور ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی پرساد رکھا ہوا ہو، اس سے اگر کوئی مچھر اٹھا کے جائے، مکھی اگر کوئی چیز اس میں سے اٹھا کر لے جائے، اسے تک تمہارے بت نہیں روک سکتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہیں اس کی مثال، کہیں اس کی مثال دی۔ تو یہ مثالیں تو اعلیٰ درجے کو سمجھانے کی تھی کہ حقارت میں اس سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ تفصیلی بات گزشتہ آ چکی ہے، چونکہ جماعت آئی ہے اس لیے میں بات کو تھوڑا پیچھے سے لے کر آ رہا ہوں۔ تو یہ باتیں جو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی تھی، مثال کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ سمجھانا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے کہ دنیا بالکل بے حیثیت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرے سے، موتی سے مثال نہیں دی، بلکہ کیا بولے، مردار سے مثال دی کہ مردار جو روڈ پر پڑا ہوا ہے، چوہا مرا پڑا ہوا ہے، بکری مری پڑی ہوئی ہے، تو کیا کوئی آدمی کسی قیمت پر لینے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو؟ قیمت پر تو کیا کوئی مفت میں بھی لینے تیار نہیں ہوتا۔ چوہا مرا پڑا ہوا ہے، گاڑی سے کھندل دیا گیا، اس کو کچل گیا ہے، اب وہ اٹھا کر کوئی آپ کو دے کہ نہیں فری میں لے جاؤ، کوئی نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس کی کوئی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بھی حیثیت ایسی ہی ہے اللہ کے نزدیک، کوئی مچھر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اب یہ جو مثال دی گئی، مردار کی مثال دے رہے ہیں، ارے سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہاں دنیا کی حقارت کو، دنیا کی ذلت کو بتانے کے لیے یہی مثال جمتی ہے۔ یہاں شیر سے یا کسی چیتے سے مثال دی ہے تو بات سمجھ میں آتی کیا؟ نہیں سمجھ میں آتی۔ تو مثال کا مقصد یہ تھا کہ بات سمجھائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، مگر وہی مثال ان کے لیے حائل بن گئی ایمان لانے میں۔ تو بولے نہیں بھائی یہ تو انسانوں کا کلام دکھ رہا، اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیے ہیں، بڑی بڑی مثالیں دیتے تو ہم مانتے تھے۔ ارے بے وقوف، قرآن میں آسمان کی تو بھی مثال ہے نا، قرآن میں پہاڑوں کی بھی مثال ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز بیان کر دیا جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ قرآن کریم میں فلائٹ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سواریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ نحل میں 14ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں تمہاری سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے بنائے اور یہ بنایا وہ بنایا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ سواریاں بھی پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے۔ یہ تو سواریاں وہ تھی جو تم استعمال کر رہے ہو، جان رہے ہو، لیکن اللہ نے وہاں کہا کہ ایسی سواریاں بھی اللہ پیدا کریں گے فیوچر میں جس کو تم جانتے نہیں، جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ نے جو آگے ٹیکنیک بڑی اور جو ہے جو آج سواریاں موجود ہیں، آج سے 50 سال کے بعد اڑنے والی سواریاں ہوں گی تو نہیں معلوم ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، تو ہر بات قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی، تو ان کو ان بڑی مثالوں کو دیکھ کر کیوں ایمان نہیں لائے؟ بس وہی بات ہے، ناچنے نہ آئے آنگن ٹیڑھا۔ تو ناچنا تو آتا نہیں تھا، ایمان تو لانا تھا نہیں، اس لیے قرآن کے اندر کیا کرنے لگے؟ انگلیاں کرنے لگے، اس میں نقص نکالنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر جو ہے تنبیہ فرمائی اور ایک بہت پوائنٹ کی بات بولی جسے مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ آج سے 50 سال پہلے
30 साल पहले क्या इतनी पढ़ाई थी जितनी आज है? नहीं है। आज से 30 साल 50 साल पहले 5वीं अगर कोई पढ़ लेता तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाती थी, फिर 7वीं हुई, फिर 10 हुआ, फिर इंटर हुआ, अब डिग्री कर ले, कुछ भी पढ़ ले, आदमी को नौकरियां मिलना मुश्किल है। बहरहाल आज से 30-50 साल पहले एजुकेशन इतना ज्यादा पढ़ा, इतने ज्यादा पढ़ने वाले नहीं थे, कोई कोई पढ़ा होता था, लेकिन आज कोई घर ऐसा नहीं जिसमें पढ़ा हुआ नहीं है। दादा दादी पढ़े हुए हैं, माँ बाप पढ़े हुए हैं, पोतरा पोतरी पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं। लेकिन आप दूसरी बात का जवाब दीजिए, पहले जमाने में क्राइम ज्यादा होते थे या आज के जमाने में हो रहे हैं? आज के जमाने में हो रहे हैं। तो अगर एजुकेशन क्राइम को रोकने के लिए काफी होता तो क्यों क्राइम बढ़ते? सवाल खुली खुली बात है, इसका जवाब आपको कोई नहीं देंगे, कुरान देगा। इसका जवाब कुरान दे रहा है। जमीन में जो फसाद फैलता है वो 2 वजह से फैलता है। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िह, जो लोग अल्लाह का मजबूत वादा तोड़ देते हैं। अल्लाह ने हम सब से वादा लिया था आलम अलस्त के अंदर, दुनिया में अभी हम आए नहीं थे, आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया, उनमें रूह फूंक दी गई, तभी हम सब की रूहों को भी अल्लाह ने बना दिया और सबकी रूहों को अल्लाह ने खाने में रख दिया। जब दुनिया में आने का वक्त आता है तो उसके बदन में रूह लाकर डाली जाती है, फिर जब दुनिया से निकलने का वक्त आता है तो रूह निकाल ली जाती है और जिस्म लाश बन जाता है। लाश के माने अरबी में लाश है, कोई चीज नहीं है, तो जिस्म क्या बन जाता? लाश बन जाता, कोई चीज नहीं है। तो अब इसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा? इंसानों को अल्लाह ताला ने जो वादा किया था आलम अलस्त के अंदर कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सबने क्या कहा था? भला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं, आप ही की हम इबादत करेंगे, वादा करे थे। लेकिन ये वादा करके दुनिया में आए, भूल गए। तो उस वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, किताबों को उतारा, नेक लोगों को अल्लाह ताला ने जो है दीन का पैगाम देकर दुनिया के चप्पे चप्पे में भेजा। अब इस वादे को याद दिलाने के बाद हुकूकुल्लाह को अगर कोई अदा न करे, ये पहला सबब है फसाद का। अल्लाह के हुकूक जो है, जो इबादतें अल्लाह ताला की करनी चाहिए वो नहीं करता है, ये पहला सबब है किसका? जमीन में फसाद का। दूसरा सबब वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, जिन रिश्तेदारियों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसे वे तोड़ते हैं। तो पहला हुकूकुल्लाह में कमी हुई और दूसरा हुकूकुल इबाद में कमी हुई। न अल्लाह का हक अदा किया न बंदे का हक अदा किया, तो होगा का वो युफ्सिदून फिल अर्ज़, जमीन में फसाद फैलाएंगे। तो आज तालीम है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, मगर इंसानों की कमी है। एक डॉक्टर किसी इंसान को, पेशेंट को देखता है तो उसे पेशेंट नजर नहीं आता, उसके पीछे का माल नजर आता है, ये कितना पैसा दे सकता है, ये सरकारी अस्पताल में इलाज करने के काबिल है या प्राइवेट के काबिल है, आईसीयू के काबिल है या मिडिल क्लास का है, उसके मुताबिक उससे पैसे ऐंठना। नहीं है बीमारी फिर भी बोलना। तो एजुकेशन तो है लेकिन क्या नहीं है? इंसानियत नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं, बंदों का हक नहीं है, तो होगा क्या? फसाद फैलेगा। तो इस बड़े सवाल का अल्लाह ताला यहां पर जवाब दे रहे हैं कि जमीन में जो चोरियां बढ़ रही है, डकैतियां बढ़ रही हैं, बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है और तरह तरह के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने अल्लाह का हक अदा करना छोड़ दिया, नमाजों को छोड़ दिया, दीन की दावत को छोड़ दिया, तिलावत को छोड़ दिया, कुरान और हदीस से हमारा कोई नाता नहीं रहा। फिर जमीन में अमन कैसे आएगा? बनाने वाले ने अमन कायम करने के लिए जो किताब भेजी थी उसे हमने पसे पुश डाल दिया। आप फ्रीजर खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुक मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता है इसमें प्लास्टिक की पन्नी नहीं रख सकते आप, इसको ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकते, इसमें गर्म चीज नहीं रख सकते, इसे ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये उसमें लिखा हुआ होता है।
اگر کوئی اس بک کو اٹھا کے پیچھے ڈال دے اور بولے میرے پیسوں سے میں فریج لایا ہوں, میری مرضی میں جیسے چاہے استعمال کروں گا, تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم کو پیسے دے دیا نا میں, اب تم کہیں کو بولتے, تو فریج چلتی نہیں. ایک آدمی پیسہ دے کر کمپنی والے سے خرید رہا, کمپنی والے کا کوئی احسان بھی ہم پر نہیں ہے, پھر بھی اس کی بتائی ہوئی بک کے مطابق اگر ہم نہیں چلتے تو کوئی چیز کام نہیں آتی. موبائل میں ریسیو کا بٹن آف کے لیے, آف کا بٹن ریسیو کے لیے اگر کرے تو ہوتا نہیں ہوتا. میرا موبائل میں لاکھ روپے رکھ کے خریدا تو رکھے ہوں گے, جب کروڑ روپے بھی رکھے ہوں گے, مگر یوز ویسے کرنا جیسے کمپنی والا بولا, اس کے خلاف آپ کریں گے تو موبائل کام نہیں کرتا, ہینگ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. بالکل یہی مثال اللہ نے قرآن کریم کی دی ہے کہ دنیا کو بنایا اللہ نے, اس کو بسایا اللہ نے, اس کو چلانے کا بھی نظام اللہ بتاتے ہیں. جو اس سے نظام سے ہٹتا ہے, حقوق اللہ سے ہٹتا ہے, حقوق العباد سے ہٹتا ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد پھیلے گا. کتنے عظیم الشان اللہ تعالیٰ ہیں جو اتنی چھوٹی سی مختصر آیتوں میں اللہ ایک بڑے جو ہے خطرناک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور سمجھا دیا اور بتا دیا کہ آج کی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. تو اگر آج بھی دنیا والے یہ عزم کر لیں کہ ہم انسان بن کر رہیں گے, اسلام پر عمل کریں گے, کوئی فساد انشاءاللہ دنیا میں نہیں رہے گا. بہرحال اب اگلی آیتیں جو پڑھی گئی ہیں, چونکہ جماعت آئی تھی اس لیے مجھے پیچھے سے بات جوڑنے میں وقت لگ گیا, اگلی بات میں شروع کرتا ہوں. آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں, انسان کی پیدائش کا, انسان کی موت کا, اور پھر دوبارہ آخرت میں زندہ ہونے کا, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے کر رہے ہیں. کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو, تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو, ڈانٹ کر اللہ کریں, اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو, انکار تم کو نہیں کرنا چاہیے, کیسے تم انکار کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, اس حال میں کہ تم مردہ تھے, تم لاش تھے, تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں دنیا میں. فَأَحْيَاكُمْ, اللہ نے تم کو زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر وہی تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, پھر حساب کتاب کے لیے اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اس آیت میں اللہ انسان کی پیدائش سے پہلے اور انسان کے مرنے کے بعد سب کا ذکر بتا دیے, سب کا ذکر آ گیا ایک آیت میں. یہی ہے قرآن کریم کا اعجاز. قرآن کریم ایک چھوٹے سے کوزے کے اندر سمندر ڈال دیتا ہے, ایک چھوٹے سے کوزے میں سمندر ڈال دیتا ہے. اگر کسی ایک عام آدمی کو جو ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے, اتنی سی چھوٹی سی چپ میں اتنے موبائل فون محفوظ رہ سکتے, اتنی فوٹوز محفوظ رہ سکتے, اتنے ویڈیو, اتنے ایپ محفوظ رہ سکتے, بولے تو ہنستا ہونے پاگل ہے. اتنی چھوٹی سی لکیروں کے اندر اتنا ڈاٹا محفوظ رہتا ہے کیا بول کے, ہے نہیں. اللہ دنیا کی ترقی سے ہم کو سمجھا رہے ہیں, جس طرح تم اتنی چھوٹی سی چپ میں دنیا بھر کو قید کر کے رکھ لیے, تو تمہیں تو انسان ہے, تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سا حصہ استعمال کرنے کے اختیار کرنے کے لیے دیا ہے. تم جب اتنا کر سکتے تو اللہ نہیں کر سکتے, اللہ برابر کر سکتے. اللہ کی طاقت تو سب سے بڑی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے ہی تعجب سے ڈانٹنے کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں کیا ہو گیا تم کو. یہ خطاب کافروں سے ہے, خاص طور پر جو ایمان نہیں لائے ان سے اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا انکار آخر کیسے کر سکتے ہو. یعنی یہ انداز کب استعمال ہوتا ہے, جب کوئی آدمی صراحت کے ساتھ آپ پر احسان کرے پھر بھی آپ اس کی احسان فراموشی کریں, تو آدمی کیا بولتا ہوں, ارے کیسے تمہیں میرے ساتھ ایسا دھوکا کر سکتے جبکہ تمہارے کو مصیبت سے بچایا تو میں ہوں, ہے نہیں. تو جیسے ایک انسان بولتا ہے کہ یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے, ایک کسی انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے محسن کا انکار کر دے, جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دے. تو کھایا اللہ کا, گایا کسی اور کا, ایسا کیسے کر سکتے ہو تم. کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا انکار آخر کیسے کر سکتے ہو, نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وکنتم امواتا, کیونکہ تم معدوم تھے, تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. دنیا میں
آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو ہم سب کی روحوں کو اللہ نے بنایا، لیکن روح دنیا میں آئی نہیں تھی۔ روح اللہ کے پاس اب بھی ہے، ابھی جتنے بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں سب کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جتنے انتقال کر چکے سب کی روحیں بھی اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اب فی الحال ہم لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، تو اب سب روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو جب کسی انسان کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو ماں کے پیٹ میں 7 مرحلوں سے گزر کر انسان بنتا ہے۔ ہر 40 دن میں تبدیلی آتی ہے، خون کا لوتھڑا تھا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اس کے اندر ہڈیاں آئیں، ہڈیوں پر پھر گوشت اللہ تعالیٰ نے چڑھایا، پھر اس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈالا، پھر ایک انسان کو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ انسان الگ الگ مرحلوں سے ہوتا ہوا جو آیا ہے، تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم کو کس نے کیا؟ یہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ اگر ڈاکٹر کی دوا میں یہ دم ہوتا کہ وہ لا اولاد کو اولاد والا بنا سکتے تو دنیا میں کوئی بے اولاد ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو ایسے سینکڑوں ڈاکٹر ملیں گے جو خود بے اولاد ہیں اور سب کو دوائی دے رہے کس کی؟ اولاد کی۔ دیوبند میں ایک حکیم صاحب تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے بیچارے، سب کو دوا دیتے تھے اولاد ہونے کی، لیکن خود بیچارے بے اولاد تھے۔ تو ہمارے ایک استاد مدرسی صاحب دعوت برکاتہم جو ہے مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ خود کو تو اولاد ہوئی نہیں، دوسروں کو اولاد دینے کی دوائی دے رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی بے بسی ہے۔ انسان چاہ کر بھی کتنی طاقت ہو، کتنی خوبصورتی ہو، کتنی دولت ہو، کیا آدمی اللہ کے فضل کے بغیر اولاد پیدا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی طاقتور تھا؟ آپ سے بہتر کوئی خوبصورت تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر محبت کرنے والی کوئی بیوی تھی؟ ان سے زیادہ آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے؟ کس چیز کی کمی تھی؟ نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں تھی، باوجود یہ کہ بار بار خواہش کا اظہار ہوتا کہ کاش کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کوئی اولاد دیتے، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ کیا آپ نہیں چاہتے تھے؟ کیا نبی نہیں چاہتے تھے کہ اولاد ہو؟ چاہتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا مثال مل سکتی ہے؟ اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہے گفٹ کے طور پر لڑکیوں کو دیتا ہے، جسے چاہے گفٹ کے طور پر اللہ لڑکوں کو دیتا ہے، اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، یا پھر اللہ لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور کسی کسی کو اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، بے اولاد بناتا ہے۔ تو اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گفٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہاری جو پیدائش ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت جو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے آسمان سے اٹھا لے جانے کے 600 سال کے بعد نبی علیہ السلام پر اتر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ 600 سال کے بعد اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کا پہلا خطاب کیا ہے؟ اقرأ، پڑھو، بسم ربک، اپنے اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ تو پہلی آیت میں قرآن کریم کی سب سے پہلی نعمت جو بتائی گئی وہ خلق کی نعمت ہے۔ اللہ نے پیدا انسان کو کیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہی ساری نعمتوں سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے نا۔ آدمی جنت میں کب جائے گا؟ پیدا نہیں ہوا تبھی چل جاتا نہیں، پیدا ہونا ضروری ہے۔ ولی بننے کے لیے، نبی بننے کے لیے، صحابی بننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ پیدا ہونا ضروری ہے۔ بنا پیدا ہوئے تو کوئی فضیلت ملتی نہیں ہے۔ تو پہلی نعمت اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اپنے اس رب کی تعریف بیان کیجئے جس نے پیدا کیا۔ بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے، اسی رکوع کی پہلی آیت میں اللہ فرما رہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب کو ایک مانو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بتائی کہ میں نے تم کو پیدا کیا۔ تو پیدا کرنا انسان پر اللہ کی سب سے پہلی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم کچھ نہیں تھے، تم کچھ نہیں تھے، ذرات میں پھیلے ہوئے تھے۔
ہماری حیثیت کیا تھی؟ ہمارے ماں باپ نے غذا کھائی، وہ غذا اللہ تعالیٰ کھیت میں رکھے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں مختلف ہواؤں سے، لوگوں کی مزدوریوں سے وہ دانہ پلا بڑا، پھر اس کو والدین نے کھایا، خون بنا، اس سے منی کا قطرہ بنا، پھر اس سے جو ہے کیڑا سا تیار ہوا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو انسان کا دماغ نہیں کام کر سکتا کہ کیا تھے ہم آخر. کچھ تھے، ہمارا کوئی وجود تھا؟ کچھ نہیں تھا. تو اللہ فرمائے جب تم کچھ تھے ہی نہیں، میں نے تم کو دنیا میں وجود دیا. ہے کوئی مائی کا لال میرے علاوہ جو پیدا کر کے دکھا سکے؟ انسان کو پیدا کرنا تو دور، بغیر کسی میٹیریل کے ایک پانی کا قطرہ پیدا کر کے دکھائے، ایک بال پیدا کر کے دکھائے، کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا. تو پھر پیدا کرنے والا خدا ہوا نا، تو پھر اس کا انکار کیسے کر سکتے؟ عقل میں آنے والی بات ہے. تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ پیدا تم کو میں نے کیا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس حال میں کہ تم مردہ تھے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے مردہ کا مطلب معدوم، تم دنیا میں تھے نہیں، نیست تھے، یعنی تم دنیا میں تھے نہیں. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے کیا کیا؟ تم کو زندہ کیا، یعنی وہاں سے روح نکالے، ماں کے پیٹ میں لا کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ روح ڈالا. 4 مہینے جیسے ہی لگ گئے، اب انسان کی دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے. اب انسان جو ہے 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے. تو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. فَأَحْيَاكُمْ، تم کو اللہ نے پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو موت دے گا. مارنا بھی موت دینا بھی اللہ ہی کا حصہ ہے. کوئی چاہ کر بھی دنیا میں موت نہیں دے سکتا. بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کو لوگ مارنا چاہتے تھے، لیکن سمجھ کر یہ چھوڑ کر چلے گئے کہ مر گیا بول کے، لیکن بعد میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی روٹی باقی رکھی ہے. ہمارے حیدرآباد کے اکبر بھائی، ان کو کتنے بڑے حملے کے ساتھ گزرنا پڑا، تو اتنے بڑے حملے کے بعد یہی سمجھے لوگ کہ کیا ہو گئے؟ مر گئے. اتنے چھریاں گھونپنے کے بعد، اتنا حملہ کرنے کے بعد کوئی انسان عام طور سے زندہ نہیں رہتا، لیکن اللہ نے چاہا رہنا تو اللہ نے زندہ کر کے دکھا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آن کے آن میں موت آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیسے مر گیا. تو ایسا بہت مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رشتہ داروں میں، چھوٹا سا پیر پھسلا، نیچے گرے، مر گئے، خون کلاٹ ہو گیا، مر گئے. اور بعد مرتبہ بلڈنگ سے آدمی گر رہا ہے اور بچ گیا. تو یہ کس کا کرشمہ ہے؟ اللہ کا کرشمہ ہے. بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی پوری طرح سے چپک گئی لیکن انسان صحیح سلامت ہے. بعد مرتبہ معمولی سا حادثہ ہے لیکن آدمی مر جاتا ہے. تو موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. کووڈ میں پیشنٹوں کو کووڈ سے بچانے والا ڈاکٹر خود کووڈ سے نہیں بچ سکا. ہزاروں لوگوں کا ہارٹ کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر خود ہارٹ سے مر گیا. ایسی آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی. تو اگر اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو وہ خود اپنے آپ کو بچاتا نا، لیکن نہیں بچایا. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کیا عجیب منظر کشی کر رہے ہیں. سورہ واقعہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جب قریبی رشتہ دار آدمی مرتا ہے تو تم اس کو کیوں بچا نہیں سکتے؟ فرما رہے اللہ تعالیٰ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب موت حلق تک پہنچ جائے، وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم اپنے رشتہ دار کو مرتا ہوا، ہچکی لیتا ہوا، تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. تم تو دور میں کھڑے ہو لیکن ہم ان سے زیادہ، تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو کہ تم بھی پیدا کر سکتے ہو، تم بھی موت دے سکتے ہو، تو اس رشتہ دار کو جو ہچکیاں لے رہا ہے تو اسے واپس لا کے دکھاؤ، یا تو جان جانے سے بچا کے دکھاؤ. تمہارا کوئی وینٹیلیٹر بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. کوئی مرنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. مرے ہوئے کی روح کو ایک مرتبہ کوئی واپس لا کے دکھا سکا ہے؟ نہ کوئی یونانی، نہ کوئی انگریزی، نہ کوئی علاج آج تک نہیں ہوا.
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رشتہ دار تمہارے سامنے ہچکیاں لے کر مر رہے ہوتے ہیں، تم ساری کوشش کر کر بھی اسے بچا سکتے نہیں بچا سکتے. تو معلوم ہوا کہ موت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو تمہاری زندگی بھی اللہ کے فضل سے، تمہاری موت بھی اللہ ہی دینے والے ہیں. پھر جب دنیا سے آدمی مرتا ہے تو دنیا سے آدمی منتقل ہوتا ہے. انسان کی روح کو تو موت نہیں آئی، انسان کی روح کو موت نہیں آئی، روح تو اللہ کے پاس چلی گئی. بدن کو کیا کر دیا گیا؟ زمین میں دفنا دیا گیا. پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ سارے مردے قبر سے کیا ہوں گے؟ اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سور پھونکنے لگائیں گے فرشتے سے، تو دوسری مرتبہ کا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا ہوں گے؟ سب مردے جو زمین سے اٹھیں گے. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ منظر کشی کی ہے. سورہ نوح سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ قبروں سے نکلیں گے جلدی جلدی نکلیں گے. اور اسی طرح سورہ جو ہے ذاریات کے اندر بھی الگ الگ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ، سورہ طور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، قبر سے نکلنے کا واقعہ، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. تو قبر سے انسان جب نکلے گا تو قبر سے کیا نکلے گا؟ بدن نکلے گا. اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ وہ روح جو اللہ کے پاس چلی گئی تھی وہ روح واپس اس کو لوٹا دیں گے. تو پھر وہ جسم جس کو مٹی نے کھا لیا، کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، پھر اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ واپس زندہ ہوگا، بالکل اسی کیفیت کے ساتھ، رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح سے جس طریقے کے ساتھ انتقال ہوتے وقت وہ تھا، اتنے ہی بالوں کے ساتھ، اتنے ہی بدن کی جو ہے جو بھی اس کے اندر کمی بیشی تھی انہی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. ایک الگ سے پیدائش نہیں ہوگی، اسی مردے کو پھر سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زندہ کر کے دکھائیں گے. ثم یمیتکم، پھر قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے؟ ثم یحییکم، دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کریں گے. انسان ایک مرتبہ پیدا ہو گیا، اب اس پر فنا نہیں ہے. انسان ایک مرتبہ پیدا ہو گیا، اب اس پر فنا نہیں ہے. پہلے تو ہم معدوم تھے، نیست تھے، دنیا میں اللہ نے لایا. دنیا میں آنے کے بعد بدن میں جب تک رہے گی روح تو انسان زندہ ہوگا. جیسے بدن سے نکل جائے گی مردہ ہو گیا. پھر اسی روح کو واپس کیا کریں گے؟ قیامت کے دن لوٹائیں گے. اب اگر اچھے اعمال کیا ہوا ہوگا تو جنت میں جائے گا، برے اعمال کیا ہوگا تو جہنم میں جائے گا. جنت بھی ابدی، جہنم بھی ابدی. جنت میں جائیں گے ہم فیہا خالدون، جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جب جہنم میں یہ ہمیشہ رہے گا تو اس کی روح ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کی روح بھی کیا ہوگی؟ ہمیشہ رہے گی. تو انسان وجود میں آنے سے پہلے معدوم تھا، لیکن وجود میں آنے کے بعد اب وہ فنا اس پر نہیں آئے گی. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ سب روحوں کو سب کو اللہ ختم کر دیں گے، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں یہ ہدایت القرآن میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انسان کو وجود میں لایا تو سور پھونکتے وقت میں جب دنیا کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے تب اللہ سب کو ختم کر دیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا کریں گے؟ ان کو زندہ کریں گے اور پھر اب اس پر کوئی فنا نہیں ہوگا. تو بہرحال تو اللہ فرما رہے ہیں ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ پھر سے تم کو زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. اللہ کی طرف لوٹایا کس لیے جا رہا ہے؟ حشر کے میدان میں اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینے کے لیے. اور یہی دن وہ تھا جس کے لیے انسان کو اعمال کرنا تھا، اور یہی وہ دن ہے کہ آدمی اچھے اعمال کرے گا، بڑا خوش و خرم ہوگا، اور اگر اس دن کے لیے اعمال نہیں کیا تو آدمی پچھتائے گا. ہاں اقرؤوا کتابیہ، کوئی خوشی خوشی سے کہے گا لوگوں میری کتاب دیکھو میں پاس ہو گیا، میرا ایمان قبول اللہ نے کر لیا، میرے اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا. اور اگر کوئی ناکام ہو گیا تو اب وہ جو ہے کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا، کاش کہ میں دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا، اس طرح کی تمنا کرے گا. بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں اسی کی طرف تم کو دوبارہ لوٹایا جائے گا. اور یہی اسپرٹ ہے اعمال کی. انسان کو غلط کام سے بچنے
اچھے کام کی طرف آنے کا جو اصل سپرٹ ہے وہ ہے میدان محشر. میدان محشر وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, خدا محشر میں پوچھے گا بتاؤ زندگی گزاری کیسی. تو اس طرح کی نظمیں بھی آپ سنے ہوں گے, خدا محشر میں پوچھے گا بتا زندگی گزاری کیسی. تو اللہ تعالیٰ وہ پوچھیں گے انسان سے, 5 سوال ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کریں گے, جوانی عمر کے بارے میں, مال کے بارے میں, اس طرح سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. تو چونکہ وہاں جواب دینا ہے, یہاں اچھا کام کیا ہوگا تو وہاں جواب دے سکے گا, ورنہ وہاں پھنس جائے گا. اور اگر ایسا ہوتا جیسے غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں, اچھے کام کریں تو آئندہ زمان میں کسی اچھے جانور کی شکل میں پیدا ہوں گے, برے کام کریں تو برے جانور کی شکل میں پیدا ہوں گے, ختم, اس کے بعد کیا بھی نہیں, ختم. تو ایسا نہیں ہے مسئلہ. بس آپ اچھے کام کیے تھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن بدلہ ملے گا, کسی جانور کی شکل میں پیدا نہیں ہوں گے, دوبارہ قیامت کے دن پیدا ہوں گے. تو اب انسان جب قیامت کو سوچتا ہے تو پھر یہ محنت اس کو کم دکھتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, ایک آدمی کمپنی جا رہا ہے, صبح 9 سے رات 9 بجے تک کام کرنا ہے اس کو. تو فجر میں صبح گھر میں اٹھتا ہے, نہا دھو کر ناشتہ کر کے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے, بس میں دھکا مکی برداشت کرتا ہے, دھوئیں کو, لوگوں کے جو ہے سب کو برداشت کرتا ہے. کیوں برداشت کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ 1 تاریخ کو تنخواہ ملے گی, 1 تاریخ کو تنخواہ ملے گی, تنخواہ ملے گی تو گھر کے خرچے پورے ہوں گے, بچوں کی فیس بن سکوں گا, گھر کا کرایہ ہوگا, بیوی کی ضرورتیں پوری ہوں گی, میری ضرورت پوری ہوگی. جب آدمی تنخواہ کا تصور کرتا ہے تو مہینہ محنت کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا, آنا تمہیں, تو کوئی آتا نہیں آتا. کچھ بھی ملنے والا نہیں تو خامخواہ جا کے کرنا کیا ابھی. تو ایسا ہی اللہ نے کیا کر دیا, تنخواہ کی طرح میدان محشر رکھ دیا. دیکھو اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گی, غلط کام کرو گے تو جہنم. تو لہٰذا اب ایمان والا کیا کرے گا, اسی اعمال میں لگا ہوگا جو جنت کی طرف اس کو لے جائیں گے. ہم اگر نیک اعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو نیکی کے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے نیکی پر دوام ضروری ہے, مداومت ضروری ہے. اور اگر غلط کام میں لگے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے غلط کام آج کر رہے ہیں, اب کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں موت آ گئی تو انجام کیا ہوگا. اس لیے انسان کو جو ہے ہمیشہ اپنے پریزنٹ کو سوچنا چاہیے تاکہ اس کا فیوچر اچھا ہو. تو اللہ فرما رہے ثم الیہ ترجعون, پھر اسی اللہ کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا, لوٹایا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش سے متعلق جو ہے بتا رہے ہیں, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی اللہ ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں پوری کی پوری. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا وہ چیزیں جو زمین میں ہیں پوری کی پوری. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا, فسواهن 7 سماوات, پھر اللہ نے آسمانوں کو 7 آسمان کر کے برابر کیا. وهو بكل شيء علیم, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. یہاں انسان کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتوں کو پیدا کرنے کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. آج کی دنیا, آج کا کفر اس کے بالکل خلاف پیش کر رہا ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ, انسان صرف ایک کا غلام ہے. وہ کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا غلام ہے. اس کے علاوہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب اس کے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں, سب اس کے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں. جس گنگا کی آپ پوجا کرتے ہو, جس جو ہے جمنا کی آپ پوجا کرتے ہو, جن گایوں کی آپ پوجا کرتے ہو, جن سانپوں کی آپ پوجا کر رہے ہو, جن چیزوں کی تم پوجا کر رہے ہو وہ مخدوم تھے یا خادم تھے؟ وہ خادم تھے. تم نے ان کو کیا بنا لیا؟ مخدوم بنا لیا. وہ تو تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا تھا, تم ان کی خدمت کرنا شروع کر دیے, قلب موضوع ہو گیا. یا آسمان سے کمبل برس رہے, پانی بھیگ رہا, برسے کمبل بھیگے پانی, کمبل برس رہے پانی بھیگ رہا. حالانکہ پانی برستا ہے کمبل بھیگتے ہیں, لیکن یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے. تو برسے کمبل بھیگے پانی, تو جو خادم تھا وہ مخدوم بن گیا, اور جو مخدوم تھا وہ کیا بن گیا؟ خادم بن گیا.
بالکل عجیب بیوقوفی ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم کو بادشاہ بنا کر میں نے پیدا کیا, خلیفہ بنایا. اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے, چوتھے رکوع کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. زمین میں فرشتے بھی ہیں, زمین میں جنات بھی ہیں, زمین میں 18,000 یا 40,000 مخلوقات بھی ہیں. ان مخلوقات کے ہوتے ہوئے ایک الگ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا, اور اس مخلوق کو اللہ نے نہ صرف جنات پر بلکہ فرشتوں پر بھی اللہ نے اس کو فضیلت دی. سب کا اللہ نے اس کو امام بنایا, سب کا سردار بنایا, اور اپنا خلیفہ اللہ نے اس کو بنایا. انسان کی تو اللہ کے نزدیک اتنی بڑی حیثیت ہے, اور یہ انسان اپنا مقدس ماتھا کسی اور کے سامنے ٹیکتا ہے. اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرما رہے هو الذی خلق لکم, اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا وہ چیزیں جو زمین میں ہیں ساری کی ساری. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب سب چیزیں ہمارے نفع کے لیے ہیں تو مول صاحب بینک میں کہیں کو نوکری نہیں کرنا, مول صاحب فلاں چیز کہیں کو نہیں کھانا, فلاں چیز کہیں کو حرام ہے. تو جب سب ہمارے نفع کے لیے ہے نا تو ہمارے نفع کے لیے ہم جو چاہے کر سکتے, حلال حرام حلال کیا بھی نہیں رہنا. پھر ہر چاہے در گھسیٹ, چاہے آم ہو یا کبیٹ, دال عبداللہ گڑ تھیلے میں بول کے سب چیزوں کو کیا کرنا, فائدہ اٹھانا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ خود نے کیا کہا, فلاں چیز حرام ہے, فلاں چیز حلال ہے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس کو ایسا نہیں کر سکتے, اس کو ایسا نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں لگا دیا اللہ تعالیٰ. تو اس کی مثال کیسی ہے؟ تو دیکھیے, نفع کے لیے پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کا نفع ہی چاہتے ہیں, اسی لیے کچھ چیزوں کو حرام بھی کیا. انسان کا نفع اللہ چاہتے ہیں, اسی لیے اللہ نے کیا کیا, کچھ چیزوں کو حرام کیا. ایک مثال دیتا ہوں, شکر ہے, شوگر, تو یہ چیز اچھی ہے خراب ہے؟ اچھی ہے, مٹھائی میں استعمال ہوتی, بے شمار لوگ اس کو استعمال کرتے. وہی شوگر پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر کیا بولتا, ایٹنگ شوگر نو پاپا, تو یہ شوگر وغیرہ نہیں کھانا بول کے بولتا. اب کوئی بولے تم کون ہوتی جی بولنے والے, اللہ حلال کیا اس کو, تم کھا کو مرو جاتے جلدی, ہمارے کو کیا, تمہارے نفع کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. شوگر اچھی چیز ہی ہے, شکر اچھی چیز ہی ہے, چینی, لیکن تمہارے لیے اس کے نہ کھانے میں نفع ہے, اس کے نہ کھانے میں. کسی چیز کے کھانے میں نفع ہے, کسی کے نہ کھانے میں نفع ہے. تو لہذا نفع ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس چیز میں تمہارا نقصان ہے, سود میں تمہارا نقصان ہے. سود سے کیا ہوگا, دنیا کی معیشت تباہ ہوگی. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں مال آ جائے گا, اور مال کی مثال معاشرے میں بہتے ہوئے خون کی طرح بدن میں جس طرح خون برابر, بلڈ پریشر برابر رہتا ہے تو انسان بھی ٹھیک ٹھاک رہتا. لیکن بلڈ پریشر کیا ہوگا, ہائی ہو گیا یا لو ہو گیا تو انسان بھی کیا ہو جاتا, آگے پیچھے ہو جاتا نا. تو ویسے ہی انسانی معاشرے کے اندر مال کی وہی حیثیت ہے جو بدن کے اندر خون کی ہے. جب خون کسی ایک جگہ اسٹک ہو جاتا ہے تو وہ افزو سڑ بن جاتا ہے. اسی طرح پیسہ جب جو اڈانی امبانی جیسے لوگوں کے پاس رکتا ہے اور 95% طبقہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے, معمولی سے روزگار پر مجبور ہوتا ہے, تو کرائم ہی وجود میں آئیں گے. روزگار کی تلاش میں نہیں رہے گا آدمی, سوچے گا حلال طریقے سے کماؤں گا تو 20,000 ملیں گے, ایک ڈاکہ ڈالوں گا تو لاکھ روپے مل جائیں گے. تو انسان کا ذہن کرائم کی طرف جائے گا. تو اللہ نے اس کو جو حرام کیا, کیوں, اسی لیے کہ اس سے تمہارا نقصان ہوگا. تو وہاں بھی کیا تھا, حرام کیا جن چیزوں کو, تو وہاں مقصود کیا تھا, نفع ہی تھا. اب سب چیزیں ہمارے واسطے سے بول کے کون تو زہر کھاتا. اچھا چلو حرام چیزوں کے بارے میں بات آ گئی. اب اللہ سب چیزیں دنیا میں کس کے لیے پیدا کرے, ہمارے نفع کے لیے پیدا کرے. چائنا والے تو بچھوا سانپا بھی نہیں چھوڑے, ہمیں تو نہیں کھا سکتے, لیکن چائنا والا بھی زہر کھاتا کیا, نہیں کھاتا. اب یہ میرے واسطے پیدا کرے تو اللہ, تم کو لوتے روٹی والے بولے تو کھاؤ مرتے تم, ہمارے کو کیا ہے. تو ویسے جیسے زہر آدمی نہیں کھاتا وہاں عقل بھی استعمال نہیں کرتا, یہ نہیں بولتا کہ اس سے کہیں کو نہیں کھانا بول کے, کہیں کو بولتا معلوم ہے کھاتے ٹپک جاتا بول کے. تو جب بدن کا نقصان محسوس ہوا تو اپنے آپ کو
آدمی صحیح کر لیتا, روح کا نقصان ہوتا تو چلتا. جبکہ اصل کون ہے؟ روح ہے. وہ ہے تو عبد الرحمان عبداللہ نام ہے, وہ نکل گئے تو لاش جنازہ. انہیں ہے تو ہمارا ڈریس ہے, نہیں تو جنازہ ہے. انہیں ہے تو ہمارا گھر ہے, نہیں تو قبر ہے. تو اس کے نکلتے سب چیزوں کے نام کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے. اصل تو روح ہے. تو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ کچھ چیزوں کو حرام کیا. تو لہٰذا اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے سب چیزوں کو ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا تو پھر کچھ چیزوں کو حرام کیوں کیا؟ تو حرام بھی اسی لیے کیا کہ اس میں تمہارا نفع ہے, ان چیزوں سے بچنے میں تمہارا نفع ہے, اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ حرام کیا. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف کیا ہوئے؟ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے. تو قرآن کے مطابق اللہ نے پہلے زمین کو بنایا, پھر اس کے بعد کس کو بنایا؟ آسمان کو بنایا. یہ ترتیب تھی. زمین, آسمان کو اور پوری کائنات کو اللہ نے کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں بنایا. فی 6 ایام, 24واں بارے میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پوری کائنات کو بنایا. اللہ 6 سیکنڈ میں بھی بنا سکتے تھے, اللہ کو وقت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ کرنے کے باوجود ٹائم لے کے کام کر رہا ہوں. تو انسان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہیے. جلدی کا کام شیطان کا کام ہے. اچھے طریقے سے جس کام کے لیے جتنا وقت چاہیے اتنا وقت لگانا, نہ زیادہ نہ کم. یہ سمجھانے کے اللہ تعالیٰ نے بہرحال 6 دن میں کائنات کو بنایا. تو پہلی باری کس کی تھی؟ زمین کی. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ آسمان کو بنایا. تو پھر اللہ نے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن 7 سماوات, پھر اللہ نے آسمانوں کو کیا کیا؟ 7 آسمان برابر کیا. جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے, چھلکے پہ چھلکا, پھر چھلکے پہ چھلکا, اس طرح آسمان کے اوپر آسمان, آسمان پر آسمان. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے 7 آسمان بنائے, 7 زمین اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس کی حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. یعنی اللہ نے پیدا تو کیا, پیدا کرنے کے بعد کون سی چیز انسان کے نفع کے لیے ہے اور کون سی چیز انسان کے نقصان کے لیے ہے, یہ خود اللہ جانتے ہیں. اور وہ چیزیں اللہ نے, وہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ انسانوں کو دیا. ایسا نہیں کہ بنا کر اللہ نے چھوڑ دیا, جاؤ کیا تو بھی کھا کو مرو تمہیں, ایسا نہیں, بلکہ اللہ نے انسانوں کو سکھایا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں. تو بہرحال یہ 2 آیتیں تھی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش, انسان کا جو ابتدائی اور انسان کی زندگی اور پھر انسان کی موت کے بعد کی جو زندگی ہے, ان سب کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہاں غیر مسلموں کے ایک عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے. ہندوؤں کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا خدا الگ ہے اور پھر باقی رکھنے والا خدا الگ ہے اور موت دینے والا خدا الگ ہے. سب کے ڈپارٹمنٹ الگ کر دیے. مال انہیں دیتا, اولاد فلا دیتا, انہیں یہ دیتا, یہ الگ الگ کر دیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈپارٹمنٹس کچھ بھی نہیں, سب بھی کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اور یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے ایک مثال سے. اگر آج سے 50 سال پہلے, 100 سال پہلے جو اتنی بڑی بڑی ٹیلی ویژن ہوتی تھی, ٹی ویاں, اتنے بڑے بڑے ٹی ویاں ہوتے تھے, اب اگر کوئی یہ کہتا کہ یہ ٹی وی اتنی چھوٹی ہو سکتی تو کوئی مانتا؟ نہیں مانتا. اتنی بڑی ٹی وی کو اتنا چھوٹا کیسا کر سکتے تمہیں؟ نہیں مانتا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں انہیں گھڑی بھی ڈال دے تو بول رہا, کیلکولیٹر بھی ڈال دے تو بول رہا, اور کیلنڈر بھی ڈال دے تو بول رہا, اور سارے جدید آلات اس کے اندر جو الگ الگ الارم, الگ ہر چیز الگ الگ تھی, وہ سب اس میں ڈال کے اتنا چھوٹا بنا دے تو بول رہا. تو کسی کے عقل میں آتا مذاق کر رہے ہیں کیا جی بولتا. لیکن آج موبائل کے اندر سب چیزیں ہوگی نہیں ہوگی, تو ان کو بھی ایسے ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ 360 مل کر الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہے, یہ ایک کیسا کر سکتا؟ تو یہ ایک سمجھنے کے لیے ہم کو مثال ہے. جیسے 100 سال پہلے لوگوں کو اگر بتایا جاتا یہ الگ الگ چیزیں سب کیا ہو سکتی, ایک چھوٹی چیز میں آ سکتی, تو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن سائنس نے پریکٹیکلی اس کو بتا کے دکھایا, کر کے دکھایا. یہ سائنس سے ہمارے کو بہت مدد ملتی ہے, اسلام کو سمجھنے میں, بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو
تو یہ جیسے اس طرح یہ ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری قدرتیں، سارے کام اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار کے اندر ہیں. یہ اپنی قدرت کا یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں. چونکہ آپ روزہ بھی ہوں گے اس لیے یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. آئندہ جو رکوع ہے، چوتھا رکوع، اس کے اندر اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ان کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے مقصد کوئی تاریخ بتانا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ انسانوں تک اللہ کا جو پیغام آیا تو پہلے کس نے لایا اور کیا پیغام لایا، اس پر عمل کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، عمل نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اس طریقے سے یہ ساری باتیں جو ہیں آگے اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.